ابراہیم 14:39 الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ ہی کے لیے خاص تعریف ہے، وہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے دونوں بچوں کے وقت، دونوں بچوں کے وقت آپ بوڑھے تھے. یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف وہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بھی دیے اور اسحاق علیہ السلام بھی دیے. بے شک میرا رب جو ہے ضرور دعا سننے والا ہے. تو جب انہوں نے مانگا، بڑھاپے ہی نہیں مانگا تو ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے، لیکن بیوی نارمل ہیں، ہیلدی ہیں وہ. لیکن جب بیوی بھی بوڑھی ہو گئیں، یہ اور بوڑھے ہو گئے، تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے جان کے وہاں کھڑا کروا کے کہا. وہ ہنسی بھی اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا میں بھی بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میری اب بچہ کیسے ہو. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہنسی اس لیے نہیں انہیں کہ وہ تو سمجھیں اب ہو ہی نہیں سکتا میری یہاں. تو وہ ایک ہی بیوی کی اولاد ہیں یہ دونوں، اور ایک ہی. اور بائبل میں کیا ہے؟ سارا، لونڈی، ہاجرہ، یہ سب ڈرامہ بائبل کا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا دیکھیں، ان کی ایک اور دعا دیکھیے، وہی قواعد آ گیا. پھر جب بھی دعا مانگے قاعدے قواعد آ جاتے. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا، ابراہیم السلام اسماعیل السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے رب، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب، یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں. اب آپ اگر غور کریں کہ یہاں پر دیکھیے، میں وہ اس لیے بات بتا رہا ہوں، کچھ لوگ جب میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے تو ذریتی عربی میں دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں ذریتی لکھا ہوا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی. ذریت از اے کلیکٹو پلورل ناؤن. ہاں میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بات ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ کسی سے بات کریں تو دیکھیے کہنے لگے وہ جو بائبل میں آپ نے پڑھا تھا نا سارا، وہ اس کو نکال دیا، وہ دے کے ہاجرہ کو نکال دیا تھا نا، تو پانی دے کے نکال دیا. تو وہ مولوی یہاں لا کے کہتا ہے دیکھیے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر، وادی میں پھر رہی تھی وہ اس طرح. کون؟ میں نے کہ ذریت لکھا ہوا ہے، ذریت میں بیوی کہاں سے آ جائے گی؟ کہنے آپ کو عربی نہیں آتی ہے. وہ بائبل کی بات یہاں لائے کے آڑ کے کہہ رہا ہے کہ ذریت میں بیوی آئی اور اسماعیل. میں نے ذریت از اے کلیکٹو ناؤن، یہ پلورل ہے، یعنی اپنی آف سپرنگز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نسل در نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. بواد غیری، جو واد غیر ہے، ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی صفا مروہ جہاں وادی ہے. وہ اگر آپ صفا مروہ جائیں وہ ایک وادی ہے، اور مکہ بھی ایک وادی میں ہے. پہاڑ ہیں چاروں طرف، بلیک پہاڑ، بلیک پہاڑ ہیں چاروں طرف بلیک. اور وہ ایک پہاڑ جا کے ایک وادی میں اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے مکہ، اس کے اندر وادی. تو وہ کہہ رہے رب بنا انی اسکنت من ذریتی، میں ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی آف سپرنگ میں سے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس وادی جہاں غیر اللہ تیرے پاک گھر کے پاس، محرم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کریں گے وہ؟ رب بنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز صلاۃ قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں. آپ کو حیرت ہوگی اس وادی میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. یہ لکھا ہے غیر وادی زرعن، یعنی غیر زرعی ہے وہ، وہاں ساتھ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. لیکن وہاں جو جاتا ہے عمرہ حج پہ، ایسے بہترین فروٹس ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ہر بہترین فروٹ وہاں پر اللہ پہنچا رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں. انسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ پہنچوا رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں. اور سستے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، اب تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا، جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ان کا مقام اور آیات کے ذریعے، اور ساتھ میں اپوزیشن کون کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اپوزیشن. سورہ الحج 22 اور اس کی 78 آیت.
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اور جہاد جد و جہد کرو اللہ میں جیسے جہاد جد و جہد اس کے راستے میں کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا, اس نے دین میں فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت مذہب ہے, اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سرتسلیم خم کرنے والا مسلمان رکھا, اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ جواز دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور تمہارا اولیاء سرپرست وہی ہے, پس وہ نعمت دینے والا سرپرست اور نعمت دینے والا مددگار ہے. اب یہاں اس آیت میں 2-3 باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. اب ایک تو یہ سمجھ لیں, جہاد سمجھتے ہیں آپ, لفظ سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ, جہاد 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 کرو. یہاں دیکھیے لکھا ہے وجاہدوا فی اللہ, جہاد کرو اللہ میں. اندازہ کریں جہاد اللہ میں کرنے کو کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جہاد کریں ان کافروں کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے جد و جہد کرو. اب اس کے اگر معنی کر دیں آپ سمجھ میں آ جائے گا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, جہاد کرو جد و جہد کرو اللہ میں جیسے حق ہے جد و جہد کرنے کا. اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل, جہاد کے مطلب قتل و غارت نہیں ہے کہ صاحب آپ کو بس لائسنس ہے مار دیں, خود کو کچھ پتہ ہے نہیں دوسرے کو مار دیں. تو یہاں پر یہاں اللہ کہہ رہا ہے جد و جہد کرو اللہ کے اندر جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اسی نے تم سب کو چن لیا اور تمہارے پر دین فیصلے میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کو فالو کرنے کے اندر اس میں جو فیصلے بیان کی گئے ہیں اس میں کوئی تنگی یا مشکلات نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکے یا اس کو عمل نہیں کر سکتے. یعنی ایکسکلوسیولی اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. اب مذہب کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. عربی میں ملت کہتے ہیں مذہب کو, یہ ابی کہتے ہیں باپ دادا. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ملت ابیکم ابراہیم. اب آپ کہیں گے اسلام کیا ہے, تو اس کے لیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے, فیصلہ جو ہے وہ سلامتی ہے. اسلام مطلب سلامتی, پیس. یعنی آپ کو زندگی میں ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے آپ کو سلامتی حاصل ہو, سلامتی میں آ جائیں آپ. یعنی کہ سلامتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں بتائی ہیں اور ایسے احکامات بتائے ہیں, اگر آپ ان احکامات کو اور ان آیتوں پہ عمل کریں گے تو آپ سلامتی میں آ جائیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے ان پر, ان احکامات کو کرنے کے لیے, تو آپ سلامتی میں. مثال دیتا ہوں, شراب آدمی پیتا رہے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ زنا کرتا رہا زندگی میں, غلط کام, کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے, قتل یعنی نقصان آپ نہیں کر رہے نا, تو آپ سلامتی میں نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلے بتائے ہیں اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس, تاکہ آپ اس کو اگر عمل کریں گے تو آپ سلامتی میں آئیں گے, پیس میں آئیں گے, پیس اینڈ ٹرینکولیٹی. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ جو فیصلے بتائے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے, مگر مذہب جو ہے یعنی آپ کو پورے مذہب کو فالو کرنے کے لیے وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. اب ابراہیم اگر میرے باپ جب ہیں, جب آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربانی دیں, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کے یہ ہمارے لیے ایک امتحان رکھ دیا, کیا ہم اللہ کے لیے اس خواب کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تب وہ ہمارے باپ دادا بن رہے مذہب کے. اگر میں وہ نہیں کروں گا جو اسماعیل السلام نے اور انہوں نے مل کے کیا, وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہ ساری آیات اور اس کے بعد ساتھ اگر میں وہ سارا نہیں کروں گا تو میں اللہ, وہ میرے باپ دادا نہیں ابراہیم. تو میرا پھر مذہب وہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہر آدمی اپنا مذہب خود بتائے گا, اور اگر قرآن کی آیات کا, روح کا, اس کو سمجھنے والا, اس کو بیان کرنے والا, اس کو اگر عمل کرے گا تو وہ بتائے گا.
اگر آپ اللہ کے مسلم بننا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے صراط قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو لوگوں کے لیے جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے گھر کو پاک کرنا پڑ جائے گا آپ سب کو. یہ قربانی آپ کو دینی ہے جو اللہ نے اس کو کہا. یہ بڑی آزمائش تھی اور یہ بِذِبٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عظیم، یہ بہت بڑی عظیم قربانی ہے. اور اس کو اللہ نے اس کو کیپٹیویشن بنا دی مومن کے لیے، ایسا کرو اور لعنت کے بعد درخت، اگر نہیں کرو گے تو لعنت ہو جائے گی. تو دوسرا یہ کہ اس نے نام تمہارا مسلم رکھا ہے من قبل، ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل، پہلے سے، وفی ہذا، اور آج، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہم پہ گواہ ہو جائے. اب اگر ہمیں یہ ساری باتیں پتہ کیسے چلیں گی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ قرآن کی آیتیں ہم تک پہنچائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول ہم پہ آیتیں کی تلاوت کرتے، ہم آیتوں پہ غور کرتے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ گواہ ہیں. اور ہم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم جیسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی طہارت کی اور بلند کیا گھر کو، اسی طرح تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ آیتیں تلاوت کر کے. آپ کو بھی تو آیتیں تلاوت کرنی ہے. نان مسلم اس وقت دنیا میں کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ہندوز ہیں، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس اینڈ سو مینی لیبل مسلمس. لیبل مسلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ سارے لیبل انہوں نے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو. ہم مسلم اس فرقے کے، ہم مسلم سر تسلیم اس فرقے کے، ہم سبمٹر ہیں اس کے. تو اب جناب کیا ہوا کہ تمہارا نام مسلم پہلے سے رکھا ہے تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو اور تم بھی لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اب انسان کیسے گواہ ہو جائے گا؟ ہمارے کو آیتیں تلاوت کرنی ہے، ہم کو اللہ کی آیتیں پہلے سمجھنی ہے، پھر بیلیو کرنی ہے، اور پھر لوگوں کو تلاوت کر کے بتانا ہے. فاقیم الصلاۃ، پر صلاۃ بھی قائم کرو. اور جیسے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہی ابراہیم السلام کی دعا گئی، ربنا وتقبل دعا، اور زکوٰۃ دو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کو کیسے پکڑیں گے؟ اس کی قرآن کی آیت کے ذریعے. خالی کتاب کو پکڑنا نہیں ہے کہ کتاب میں نے اپنے گھر پہ سجا کے رکھی، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو پکڑنا ہے، اس کی اسپرٹ کو. وہی ہمارا مولا ہے. مولا ہوا مولاکم، وہی ہمارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور بہترین مولا وہی ہے اور بہترین مددگار وہی ہے. لیکن جو ہمارے اس مذہب کے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے جو دشمن ہیں، ان کو قرآن نے خود ایکسپوز کیا. البقرہ 2:135 آیا 140. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی بن جاؤ اور نصرانی بن جاؤ تب ہدایت پاؤ گے. کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب کو اختیار کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اب یہ آیت میں باقاعدہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ قرآن میں ایکسپوز کر رہا ہے، وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا، بن جاؤ یہودی اور نصارہ، جسے نصارہ مددگار یا عیسائی جو بھی معنی اس کے. قل بل ملت ابراہیم، کہہ دو بلکہ ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ سچا تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ جواب دلوایا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ یہودی نصارہ کیسے بنیں گے؟ ہدایت یافتہ کیسے ہوں گے یہودی بن کے؟ سارہ کو مانیے، حاجرہ کو مانیے، مانے ہوئے نا، بنے ہوئے نا یہودی، تبھی ہدایت پا رہے ہیں آپ، ویسے ہدایت نہیں پا سکتے آپ. آپ کو ماننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک سارہ اور حاجرہ ہیں، یہ ماننا پڑے گا. تو جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہودو نصارى تہتدوا، وقالوا کونوا ہودن او نصارى تہتدوا، تبھی ہدایت پاؤ گے. یہ ماننا، یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک سے پہلے وہ کتاب آئی تھی. آپ یقین کریں، قرآن پاک سے کہہ رہے ہیں پہلے وہ کتاب آئی تھی، بائبل. یہ دیکھیے بائبل ہے، قرآن مجید یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ، یہ بائبل الٹے ہاتھ پہ. اس سے پہلے یہ کتاب آئی تھی، یہی آئی تھی نا، یہی کہہ رہے ہیں نا معاشرے میں. ہاں، یہ اللہ کی کتاب تھی پہلے، معاشرے میں یہی سمجھا رہا ہے، یہ آئی تھی صاحب. تو کہہ رہے ہیں اس میں اگر لکھا ہوا ہے ابراہیم کی 2 بیویاں تو آپ مان لیں، اللہ کلام ہے یہ. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیوں نہیں بتا رہا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا بتائیں؟ یہ اگر وہی اللہ، اس کتاب کا بھی وہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ کی یہ بھی کتاب ہے، ایک ہی اللہ کی یہ بھی کتاب ہے، ایک ہی اللہ ہے وہ. تو یہاں کچھ اور بتا رہا ہے، یہاں کچھ اور بتا رہا ہے، ایسے بولے گا اللہ تعالیٰ؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو زبانوں بات کر رہا ہے کہ پہلے کچھ بول دیا پھر بعد میں کہہ رہے نہیں دو نہیں ایک تھی. تو آپ سوچ لیے فیصلہ آج آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے یا بائبل ہے. اور اگر بائبل کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کلام تو اس کو تحریف ہو گئی ہے, تھا اللہ کلام, یعنی اللہ کے کلام میں تحریف کر سکتے ہیں آپ, تو قرآن میں بھی تحریف کر لیں آپ. بتائیے, قرآن میں اگر بائبل اللہ کلام تھا تو اس کو تحریف کر لیا میں نے, اللہ کے کلام میں تحریف کر سکتے ہیں آپ؟ تو بائبل اللہ کلام تھا, اس میں تحریف ہو جائے گی. اگر ایک لمحے کو سوچ لیے کہ بائبل چینج ہو سکتی ہے تو حدیث کیا چینج نہیں ہو سکتی؟ وہ اللہ کلام ہے کیا؟ یعنی اندازہ کریں کہ اس کو بالکل سمجھ رہے ہیں جو اس وقت بات لکھی ہوئی تھی آج تک حدیث میں ایگزیکٹلی ویسی لکھی ہوئی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور ساری باتیں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے بائبل کی, یہ وہاں سے آ گئی حدیث میں اور پھر وہ ہمیں بتا دی گئی. تو میں نے کہا یہ تمہارے پاس آئی ہے وہ آپ بائبل سے. تو یہودی عیسائی یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو جو آپ پیش کر رہے ہیں معاشرے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ سارہ تھیں اور حاجرہ تھیں, وہ کہہ رہا ہے ہماری کتاب سے چرا کے بتا رہا ہوں. تم سمجھ آ رہی بات کو؟ وہ ساری انفارمیشن جو بیبلیکل انفارمیشن ہے وہ پروجیکٹ ہم مانتے ہیں, ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ہی تو آپ کی کتاب میں بھی وہ لکھا ہے, ہماری کتاب میں. قرآن کی بات نہیں کر رہے, وہ قرآن تو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, قرآن تو ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ جو اصل حق اور سچ ہے. تو زیادہ تر یہودی عیسائی یہ سمجھتے ہیں ہم آپ پہ کیا ہی مان لائیں آپ کی بات, کیونکہ آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہم مانتے ہیں. ختنے آپ کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, داڑھی آپ کا رکھتے ہیں بڑی بغیر اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ٹرمنگ کے. آپ ٹرمنگ نہ کریں, مونچھیں ٹرم کریں اور لمبے بال رکھیں, زلفیں. وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. جیزس کے نہیں, ہاں ان کی بھی. پھر جناب ختنے کریں, کہنا ہم ختنے کریں, ہمارا کوشر میٹ کھائیں, یہودیوں کا کوشر میٹ کھائیں, 40واں 10واں 20واں 30واں کریں, سب بیبلیکل باتیں ہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جبھی تو ہدایت پاؤ گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, کہ ہو جاؤ یہودی اور نصارہ, تہتدوا, تبھی ہدایت پاؤ. تو اللہ کا قول کہہ دو ان سے بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ مذہب ابراہیم حنیفہ, وہ سچے ابراہیم کو مانتے ہیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. آگے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم الشهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور قبائل یہودی تھے اور نصرانی تھے, کہہ دے کہ کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے سے غافل نہیں. اندازہ کریں آپ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کی آیت کہہ رہی ہے, اور تمام دنیا کے نام کے مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے, they are Jewish prophets. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو لکھ رہا ہے کہتے ہیں کہ ابراہیم, اسماعیل کو نہیں کہتے, اسحاق, یعقوب اور جناب یوسف اور سارے, عیسیٰ علیہ السلام تھا, سب جوش. حضرت مریم جو تھی, نعوذ باللہ. سارے انبیاء کون ہیں؟ جوش پروفٹس, ایکسپٹ فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربز میں آ گئے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو ام تقولون ان ابراہیم, تم کہتے ہو ابراہیم, اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن و نصارا, تم کہتے ہو وہ یہودی نصارا ہیں. قل انتم اعلم ام اللہ, تم کیا زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ اللہ سے کیا زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم الشہادہ, اور جو کوئی چھپائے گا اس گواہی کو, عندہ من اللہ, جو اللہ کے پاس سے آ گئی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہا ہو. کہ دنیا میں کنٹینیوس نان سٹاپ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے جو تھے, تمام جوش کہتے ہیں وہ ہمارے پروفٹس ہیں. تمام جوش کی بائبل میں اس میں لکھے ہونے کی وجہ سے سب کہہ رہے ہیں وہ یہودی پروفٹ, اور آپ ایگری کر رہے ہیں. ہم ایگری نہیں کر سکتے, ہمیں اللہ نے بتا دیا کون کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. وی کین ناٹ ایگری, آف کورس ہم نہیں ایگری کر سکتے. یہ بات اللہ نے ہم پہ واضح کر دی, اور اللہ کہہ رہا ہے جو گواہی کو اس بات کو چھپائے گا, ہم اللہ کہہ رہے ہیں ومن اظلم, ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے اللہ کے پاس سے, اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہا ہو.
اتنی یہ چیزیں کھول کھول کے اللہ بتا رہے یہ دشمن ہے یہودی اور نصارہ. پھر ایک جگہ لکھتا ہے سورہ البقرہ 2:120 وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی اور نصرانی مددگار عیسائی تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کی ملت مذہب کی اتباع نہ کرے. کہہ دے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا اس کے بعد جو تیرے پاس علم سے آ چکا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اندازہ کرے آپ. ولن ترضا کا مطلب وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. یہ بات ایک فیکٹ حقیقت ہے کہ وہ تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آج ہم مسلمانوں سے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. انکل یہودو ولا نصارہ یہودی اور نصارہ will never be pleased with you تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو مانو. ان کا مذہب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا مذہب ہے؟ یہودی تھے وہ نصارہ تھے. پہلی بات تو یہودی نصارہ تھے تو آپ کو ہدایت ملے گی جب یہودی نصارہ مانے. پھر ابراہیم کی ایک بہن تھی ان کی اسٹیپ سسٹر تھی وہ تھی سارہ ان کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ کیا. پھر انہوں نے ایک لونڈی سارہ کے کہنے سے ان کے ساتھ یہ ساری باتیں مانے آپ. تو یہودی اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے تم سے جب تک تم ان کے مذہب کو نہیں مانو. ولن ترضا وہ راضی نہیں ہوں گے تجھ سے انکل یہود ولا نصارہ یہودی اور نصارہ حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم اتباع کرو ان کی ملت کی ان کے مذہب کی. until unless you follow their religion they will never be satisfied with you وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تم نے اتباع کری ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے جب تمہارا پر علم آ گیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تمہارا کوئی پھر مددگار اور ولی نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جب یہ آیات دیکھیے ہر آدمی دنیا میں پہلے غلطی پہ ہوتا ہے. ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی استغفر اللہ میں بھی ہر انسان کو ساری غلط باتیں پہلے پتہ چلتی ہے. بچپن میں جب بڑا ہوتا ہے تو شیطان سے ہماری بہت اچھی دوستی ہوتی ہے اور کافی عرصے تک چلتی ہے. جوان ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں. ہاں گائیڈنس کے طور پہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد آیتوں پر بلیو کرنے کے بعد تب آپ کے ذہن میں آیتیں جب سٹے کرنے لگیں گی آیتیں آپ کے ذہن میں جب رول کریں گی مائنڈ کے اندر تو شیطان نیچے اترے گا. ورنہ شیطان نے آپ کی دوستی کر رکھی ہے وہی آپ کو کہانیاں سنا رہا ہے وضع کی باتیں سنا رہا ہے ہر طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں جب سٹے کرے گی آیات کوئی دیکھیں جب بھی کوئی آتا ہے سنتا ہے اس وقت تو لگتا ہے لکھا ہوا بھی ہے سامنے بھی ہے سب چیز سامنے تو لکھی بھی ہے لیکن باہر نکلے گا گاڑی میں بیٹھے گا تھوڑا سا اور آگے جائے ہوا لگے گی اے سی کے اندر تو آہستہ آہستہ سے میری وہ مزہ خیز جو باتیں تھیں وہ ذہن میں رہ گیا اور جو برا لگ گیا کوئی کیونکہ شرارتی شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی کوئی کمزوری پکڑ لیں اور کمزوری پکڑ کے بھاگ جائیں. تو میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا میں پھر بھی وہی اتنے سالوں سے کرتا رہوں گا. تو میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں ہاؤ ٹو ٹیک گائیڈنس. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یہاں پر آیات سننے آ رہا ہوں تو آیات جب تک یاد نہیں کریں گے وہ آپ کے ذہن میں بات ہی نہیں رہے گی. یہ یا تو یہ کوئی بقرہ کی 200-120 میں لکھا ہوا ہی ہے بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو ذہن سے نکل جائے گی کہ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصارہ یہاں تک کہ تو ان کے مذہب کی اتباع کر حتی تتبع ملتہم کہ ان کے ملت کو تو اتباع نہ کر. قل ان ھدی اللہ الھدیٰ کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور جو ہدایت اللہ کی کہاں سے یہ اللہ ہی تو بتا رہے ہیں ہم کو وہ کیا کر رہے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اللہ کہہ رہا ہے تم اتباع کرو ان کی خواہشات ان کا مذہب ساری صرف خواہشات ہیں. بعد الذی جاءک من العلم جبکہ آگے تمہارے پاس علم بعد اس کے ما لک من اللہ پھر تمہارا کوئی ولی نہیں ہو کوئی مددگار نہیں ہوگا.